بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج تفصیل سے بات کریں گے 3 موضوعات پر۔ پہلا موضوع ہے سیالکوٹ کا، جو آج کل ایش ٹریک بن چکا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری بات کریں گے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ہے اس کا استعمال کس طریقے سے ہوگا، اور جو تنظیمیں ہیں انہوں نے کیا سوچا ہے کہ ووٹر کو پولنگ سٹیشن تک کیسے پہنچایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ کیا یہ کونسلیٹ میں ووٹ استعمال ہوگا یا کہ سفارت خانوں میں استعمال ہوگا یا قریب ترین کوئی انتظام کیا جائے گا۔ اس کے بغیر تو کوئی آسرا نہیں ہے، اور یہ بہت انتہائی ضروری ہے کہ اس کا انتظام کیسے ہونا چاہیے، آسان سے آسان طریقہ کون سا ہے یہ۔ اور دوسری طرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ ای وی ایم کا استعمال اور تارکین وطن کا ووٹ اتنی آسانی سے استعمال ہوگا، یہ بھی خام خیالی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا وہ بالکل ایک قسم کا اس نے بغاوت کی ہے، اور اس نے یہ تک کہا ہے کہ یہ جو ووٹ ہے اوورسیز کا یہ بھی ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ای وی ایم کا استعمال بھی نہیں ہوگا، اور ہم تحریک لبیک کا طریقہ اپنائیں گے، یعنی جو انہوں نے اپنایا تو اس سے بھی بڑھ کر ہم اپنائیں گے، گراؤ جلاؤ سب کچھ کریں گے۔ تو اس کو ذرا سوچنا چاہیے، اور مزید یہ کہ چیف الیکشن کمشنر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھیے۔ تو آپ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کریں گے کیا، اور کس طریقے سے یہ ووٹ بھی استعمال ہو، اور یہ الیکشن اگر یہ اوورسیز ووٹ بھی استعمال ہوگا اور یہ ای وی ایم مشین ہوگا تو یقین کیجئے بہت بڑے مارجن سے یہ پی ٹی آئی جیت سکتی ہے، کہ اس کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ بہت پتلی ہے۔ لاہور میں ابھی ایک پروگرام میں نے دیکھا، جو ایک ہے ہمارا مشہور اینکر ہے امیر عباس اس کا نام ہے، اس نے وہ پروگرام کیا لاہوریوں سے، تو اس میں 20 میں سے 2 لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا کہا، 18 نے کہا کہ ہم پی ایم ایل این کو ووٹ دیں گے۔ یہ جو میں وہ باتیں رکھتا ہوں جو حقائق ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا ایک حل موجود ہے، وہ آگے جا کر میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو اب آتے ہیں اس دوسری بہت ضروری بات کی طرف، جو کہ 2 ممبر ابھی اپوائنٹ ہونے ہیں الیکشن کمیشن میں۔ تو یہ تو یعنی اپوزیشن کے جو لیڈر ہے اسمبلی میں، اس کے مشاورت اور وزیر اعظم کے مشاورت سے ہوگا، تو یہ تو مشاورت ہوگا نہیں، تو الٹرنیٹ یہ جائے گا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کو ہی چاہیے کہ وہ یہ 2 ممبر لگا دے اس میں چیف الیکشن کمیشن میں، تو تب کچھ امید ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا جیسے چیف الیکشن کمشنر لگایا گیا، دھوکے سے عمران خان کو مکمل دھوکہ دیا گیا ہے، صاف ظاہر ہے، اس سے کوئی وہ آپ دیکھ لیں اس کا کردار، وہ تو ایک دشمن ہے عمران خان کا۔ تو اب اگر یہ 2 ممبران ہیں اور 2 ممبران نئے آنے والے ہیں، ان میں بھی ایک ممبر ٹھیک ہے، اور اگر 2 صحیح آ گئے یعنی 3 ہو جائیں گے کہ وہ نیوٹرل ہو، تو پھر تو کوئی امید بن سکتی ہے، اور پھر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس بار بھی دھوکہ کھایا گیا، جیسے حسب معمول ہوتا رہا ہے، یعنی اس حکومت میں، یعنی اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مارنے کا ان کا بہت، یعنی پہلے نواز شریف کا یہ مشہور تھا کہ وہ اپنے پیر پہ خود کلاڑی مارتا ہے، لیکن یہاں پر جو سیاسی غلطیاں ہو رہی ہیں موجودہ حکومت سے، وہ کلاڑی سے بڑھ کر کوئی اور کلاڑا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے ہو جائے تو بہت زبردست کام ہو جائے گا، کیونکہ جو ہمارا چیف جسٹس ہے، جو اس کی ٹیم ہے، وہ تو یعنی ایک آنریبل عزت دار شخص کو ہی لگائیں گے، وہ تو ان کے کسی لے پالک کو لگائیں گے نہیں، نون یا پیپل پارٹی کے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا تو ہوگا نہیں اتفاق وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کا، تو اس لیے بہت جلد یہ کام ہونا چاہیے، بہت ٹائم گزر گیا اس کو۔ تو اب بات کرتے ہیں سیالکوٹ کے مسئلے پر۔ تو سیالکوٹ کا مسئلہ ہے، اس سے جو حکومت جس طرح نپٹی ہے بہت اعلیٰ طریقے سے، یعنی کہ ہمارا جو دوست ملک ہے سری لنکا، اس کے شہری کے ساتھ جو بے ایمانہ سلوک ہوا ہے، تو ان کے لیے یہ باتیں باہر آ رہی ہیں کہ تقریباً 20 کروڑ روپے ان کو، اس خاندان کو دیے جائیں گے، اور اس کو یعنی عمر ان کا خاندان جو ہے ایمبیسی آف پاکستان کولمبو میں جو ہے، اس سے وہ ان کو اپنا خرچ بھی ملے گا ہر مہینے، اور اس کے لیے ایک اعزاز بھی اس کو ملے گا۔ اور جس شخص نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے، جس کا نام ہے ملک عدنان، اس کو وزیر اعظم بلایا گیا ہے اسپیشل گیسٹ کے حساب سے، اور کو نشان امتیاز دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جو آج ایش ٹریک چل رہی ہے سیالکوٹ کے مسئلے پر پوری دنیا میں پاکستان بدنام کرنے کے لیے،
تو انشاءاللہ اس کی زندگی تو واپس نہیں آ سکتی، بہت افسوس کی بات ہے، لیکن کم از کم اس کے خاندان کو جو ریلیف ملنے والا ہے، اور دنیا نے جو دیکھنا ہے کہ جس طرح کے وزیر اعظم نے اس کو بچانے کے لیے جو آدمی آیا ملک عدنان، تو اس کی جتنی عزت افزائی ہوئی ہے، تو یہ جو میسج دنیا کو جائے گا، اس کے بہت مثبت اثرات ہوں گے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ انڈیا اور جو ہمارے دشمن ممالک ہیں، انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ یہ ایک گروہ کا کام تھا، ان گروہوں کا ستیہ ناش کرنا پڑے گا، اور جو کچھ تحریک لبیک نے اس ملک میں، یعنی یہ میں نہیں کہتا کہ یہ کام تحریک لبیک نے کیا ہے، لیکن یہ رواج کو عام کرنا، پہلے کراچی میں جو رواج عام ہوا تھا الطاف حسین کی شکل میں، وہ چیز ابھی آ کر پنجاب میں ہونے لگا ہے تحریک لبیک کی شکل میں۔ تو عوام کو آنکھیں کھولنی چاہیے۔ یہ لوگ یہ کوئی دین کی خدمت والے لوگ نہیں ہیں، یہ سیاسی ملا ہیں، سیاست کرنے کے لیے لاشیں گراتے ہیں، خون بہاتے ہیں، ان سے دور رہیے۔ یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ آپ لوگ خود بھی سوچئے کہ کسی کا گھر کہ یعنی ایک فرد، یعنی جیسے آپ دیکھیے جو پولیس والا شہید ہوا جس کا نام غلام رسول تھا، اللہ اپنے والد نے اس کو پاک نبی کا غلام نام رکھ دیا، اور انہوں نے کہاں پہنچایا؟ انہوں نے یعنی کہ اس کو کہاں پہنچا دیا؟ نبی کے غلام کو۔ یعنی یہ تحریک لبیک والوں نے، آپ خود سوچئے اور خود اس پر بات کریں آپ لوگ کہ کیا اس تحریک لبیک کو الیکشن میں اجازت ملنی چاہیے، اس کے ساتھ مزید نرمی کی جانی چاہیے؟ یہ بالکل بہت زیادہ ظلم ہوگا، خصوصاً پنجاب کے ساتھ یہ ظلم ہوگا، اور پنجاب 12-13 کروڑ عوام کا صوبہ ہے۔ جب ادھر اس قسم کے لوگ آئیں گے تو کل ہمارا یعنی دنیا میں کیا پوزیشن ہوگا، ہمارے ملک کا کیا حشر ہوگا، تو یہ اب سے سوچنا پڑے گا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا؟ یعنی ان لوگوں کی 12 پولیس والوں کی شہادت ہوئی، جس میں غلام رسول بھی شامل تھا۔ یعنی ایک غلام تھا رسول اللہ علیہ السلام کا، تو دوسرے جو تھے عاشق رسول تھے۔ یعنی عاشقوں نے رسول علیہ السلام کے غلام کو شہید کر دیا۔ یہ آپ خود سوچئے جو میں کہہ رہا ہوں اس وقت۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کہ جو چیف الیکشن کمشنر کے ارادے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ کام ہو نہیں سکے گا، انشاءاللہ یہ کام ہوگا، لیکن وقت بہت کم ہے، اور یہ شخص یعنی وقت گزارنا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے وقت گزر جائے اور ہم کہیں کہ ہم ابھی نہیں کر سکتے، یہ اتنے ہزار مشینیں ہم پیدا نہیں کر سکتے، یعنی یہ بہانے کرے گا، جو کچھ بھی کرے گا۔ لیکن انشاءاللہ حکومت کو چاہیے کہ وار پوٹنگ پر اس کا کام شروع کرائے، اور اپنے نگران اس کے اوپر لگائیں کہ یہ کس زور و شور سے یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ یعنی ای وی ایم مشینوں کا، پھر نادرا کے جو فرشتے ہیں، جو جعلی ووٹ ہے، اس کو کیسے ضائع کرنا ہے۔ یہ بہت تھوڑا وقت ہے، اور جو اگر ہم اس خواہش پر رہے کہ قانون سازی ہو چکی ہے اور اس نے وعدہ کر لیا چیف الیکشن کمشنر نے کہ میں ای وی ایم بھی استعمال کروں گا اور اوورسیز ووٹ بھی استعمال ہوگا، تو اگر اس کے وعدے پر یعنی یہ اعتبار کیا گیا تو یقین کیجئے یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اب یہ حکومت کو خود سوچنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں ان حلقوں کی طرف کہ جو فرق پڑے گا کہ کیوں چیخ رہے ہیں سب، اپوزیشن والے اضطراب میں کیوں ہیں، چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اتنا درد سے کیوں ہے، اس کو اتنا تکلیف کیوں ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک تجزیہ ہے کہ جو کسی نے کیا ہے، لیکن اس میں نے جو مزید ایڈ کیا ہے تو صرف اتنا ایڈ کیا ہے میں نے کہ اس حلقے میں اوورسیز کا ووٹ کتنا ہے۔ تو میں آپ کو ذرا ابتدا سے آخر میں پورا بات آپ سمجھ جائیں گے جو میں کرنے والا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جب ای وی ایم کا استعمال ہوگا تو آپ یہ دیکھیے کہ جتنے ووٹ بھی ہوں گے تو ہر حلقے میں، تو اگر آپ ہر حلقے کا تخمینہ لگائیں گے کہ وہاں پر کتنے ووٹ ہے، ہر حلقے میں کتنے ووٹ ہے، تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیوں ضروری ہے اوورسیز کا ووٹ اور الیکٹرانک مشین کیوں ضروری ہے۔ یعنی ایک حلقہ ہے سیالکوٹ کا NA74، یہاں پر پی ایم ایل این کا امیدوار جیت گیا ہے 3500 ووٹوں سے۔ اب اس حلقے میں جو اوورسیز ووٹ ہے وہ 22,000 ہے،
تو اگر 22,000 میں سے صرف 40% ووٹ استعمال ہوتا ہے، 60 استعمال نہیں بھی ہوتا، تو یہاں بھی یہ سیٹ پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ تو اب NA 159 ملتان مارجن ہے 3300 ووٹ، پی ٹی آئی جیت چکی ہے یہ سیٹ۔ اب جو مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے اس وقت، جو لوگوں کو حقیقت پتہ نہیں ہے دنیا کا، تو یہ 3500 ووٹ اس کے ساتھ، یہ 3500 ووٹ بھی آپ نکال دیں، 3500 ووٹ اور بھی کم لے لیں پیپل، یعنی یہ جیتا ہوا سیٹ ہے۔ لیکن یہاں یوں سمجھیے کہ 7000 ووٹ کم ہو گئے پی ٹی آئی کی مہنگائی کی وجہ سے، لیکن یہاں پر اوورسیز کا ووٹ ہے 25,000۔ آپ خود سوچئے 25,000 میں 11,000 ووٹ بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ پھر کدھر جائے گا؟ پھر بھی پی ٹی آئی کے پاس آئے گا۔ ابھی اسی طرح NA 159 ملتان ہے، مارجن ہے یہاں 3300 ووٹوں کا، جو یہاں پر اوورسیز پر یہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے۔ تو یہاں پر بھی مہنگائی کی وجہ سے 10,000 کی کمی بھی ہوگی، لیکن پھر بھی یہ اوورسیز کا ووٹ 25,000 ہے اس حلقے میں۔ تو یہ آپ خود سوچئے کہ 25,000 میں اگر 15,000 ووٹ اس طرف آتے ہیں تو یہ سیٹ بھی پی ٹی آئی کا ہو گیا۔ یہ میں وہ کانٹیسٹ آپ کو کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بہت کلوز ہے۔ اور یہاں پر جو مہنگائی کا رٹ ہے، جیسے میں نے لاہور کے عوام کی بات کی ہے، تو اسی طرح ہر جگہ ہے، خاص کر پنجاب میں۔ تو میں یہاں اس لیے یہ آپ کے سامنے اوورسیز کا ووٹ بھی رکھ رہا ہوں، یہاں پر جتنا پی ٹی آئی کو ملا ہے وہ ووٹ بھی رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور PMLN جتنے مارجن سے جیت گئی ہے اور کتنا یعنی نیرو مارجن ہے یا کلوز مارجن ہے، اس پر آپ اندازہ کیجئے کہ میرے جو اس وقت رائے یعنی خیال ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اب NA 106 فیصل آباد، یہاں پر مارجن جو ہے وہ 2000 کا ہے، یہ PMLN جیت چکی ہے یہ سیٹ، اور یہاں پر اوورسیز کی تعداد ہے 20,000۔ اب 20,000 میں سے آپ یوں سمجھ لیے کہ 8,000 ووٹ استعمال ہو گئے، تو یہ 8,000 ووٹ کدھر جائیں گے؟ اس میں سے تو 200 ووٹ بھی ضائع نہیں ہوں گے، یہ تو سارے کے سارے آئیں گے پی ٹی آئی میں۔ تو اب یہ سیٹ بھی NA 106 بھی فیصل آباد سے، یہ بھی پی ٹی آئی کے کوٹے میں آ گئی۔ اب NA 184 مظفر گڑھ، مارجن کتنا ہے؟ یہ پیپل پارٹی والے جیت چکے ہیں، 2225 ووٹ ہے یہاں، 2225 ووٹ سے یہ جیت چکا ہے یہ سیٹ۔ اور یہاں پر بہت نیرو مارجن تھا، 2225 ووٹ کا مارجن ہے، اور اوورسیز یہاں پر کتنے ہیں؟ 18,000۔ تو اب آپ سوچیں کہ پیپل پارٹی کی پوزیشن بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کتنی پتلی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی جو پتلی ہو رہی ہے، تو اس 18,000 اوورسیز ووٹ سے اس حلقے میں کتنا فرق آئے گا؟ تو یہ سیٹ بھی جائے گا پی ٹی آئی کے پاس۔ اب NA 73 سیالکوٹ، یہاں مارجن کتنا ہے؟ صرف 1700 ووٹ کا۔ اب 1700 ووٹ سے یہ نون والے جیت گئے ہیں، اور یہاں پر اوورسیز کی تعداد ہے 25,000۔ اب اس 25,000 کو آپ دیکھ لیجئے، اگر اس سے 10,000 ووٹ اس طرف آ گئے تو پھر نتیجہ کیا بنے گا؟ یہ بھی پی ٹی آئی کا ہو گیا۔ اب NA 13 مانسیرا، مارجن یہاں ہے 1300 کا، یہاں PMLN جیت چکی ہے، یوسف صاحب شاہ جہان یوسف یہاں سے جیت چکی ہے، اور آزاد امیدوار جس کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، تو وہ ہارے ہیں کتنے ووٹوں سے؟ 1300 ووٹوں سے۔ اب یہاں پر اوورسیز کی تعداد ہے اس حلقے میں 22,000۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ یہ سیٹ بھی آ گیا پی ٹی آئی کے پاس۔ اب NA 108 فیصل آباد، مارجن ہے 1200 ووٹ، اور یہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے یہ سیٹ۔ تو اب اگر اس کو کم بھی کرے، اس کو 10,000 تک لے کے جائیے، تو یہاں اوورسیز ووٹ ہے 20,000۔ اب جب یہ 20,000 ووٹ میں سے صرف 8,000 ووٹ بھی پڑے گا، تو آپ خود سوچئے 6,000 بھی پڑے گا، یعنی اور یہ 1200 بھی نکال دے، 1200 اور بھی کم کرے پی ٹی آئی سے، تو پھر بھی یہ سیٹ پی ٹی آئی کے کوٹے میں آ گئی۔ اچھا، یہاں دوسرا ہے NA 248 کراچی، مارجن کتنا ہے؟ 1,025 ووٹ کا، اور یہ سیٹ جیت چکی ہے پیپل پارٹی۔ اوورسیز کی تعداد یہاں ہے 26,000۔ اب آپ خود سوچئے یہ سیٹ یہ تو ٹوٹلی آ گیا اس کے کھاتے میں، کیونکہ سندھ کی حکومت سے یا MKM سے لوگ کتنے نالاں ہیں، تو ادھر تو یہ یعنی ڈائریکٹلی آ گیا پی ٹی آئی کے پاس۔ اب یہی چیز NA
چینوٹ کا ہے، یہاں پر مارجن ہے 800 ووٹ کا، صرف پی ایم ایل این 800 ووٹ زیادہ لے کر یہ جیت لے چکی ہے پی ٹی آئی سے، اور اوورسیز یہاں پر 26,000 کا ہے۔ اب خود آپ اندازہ کیجئے، جو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں سے اگر 8,000 ووٹ بھی آ جائیں تو یہ رزلٹ کیا ہوگا، یہ بھی پی ٹی آئی کا ہوگا۔ یعنی میں 26,000 ہی نہیں، میں صرف 26,000 میں 10,000 ووٹ کا استعمال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہے NA-230 بدین، مارجن ہے 860 کا، یہ جی ڈی اے کا ہے۔ یہ جی ڈی اے کس وجہ سے، وہ بھی پی ٹی آئی کی وجہ سے جیت رہے ہیں۔ تو اوورسیز یہاں پر ہے 24,000۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہ سیٹ کس کے پاس جائے گا۔ اس وقت کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا۔ اگر یہ اوورسیز کا ووٹ استعمال ہوگا تو پھر کوئی پی ٹی آئی کا اتحاد کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، نہ کوئی پی ایم ایل کے او کے ساتھ ہوگا، نہ وہ کوئی سیٹ جیت سکے گی۔ یہ میں پہلے سے چیلنج کر رہا ہوں۔ جو 2018 کا میں نے کیا تھا الیکشن سے 10 دن پہلے، تو 115 سیٹ میں نے کہا تھا، 116 آ گئے تھے، اور وہ بھی چیف الیکشن کمشنر نے جو آر ٹی ایس بٹھایا تھا اس میں جتنی سیٹیں کم کی گئی تھی پی ٹی آئی کے، وہ آپ کے سامنے ہے 24 سیٹیں تھیں، تاکہ سمپل میجارٹی نہ ملے عمران خان کو۔ اس وقت کی چیف جسٹس کا کردار تھا جسٹس رضا خان کا، یہ سب کو معلوم ہے۔ یعنی جو سچی بات ہے وہ عام کے سامنے رکھنی چاہیے، اور اس وقت اسی چیف الیکشن کمشنر کے ارادے ہیں وہ بھی۔ لیکن یہ جو اوورسیز ووٹ ہے یہ ہوگا استعمال، یہ میں کہہ دوں، لیکن حکومت کو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اب فیصل آباد کا یہ جو مارجن ہے یہ 1200 کا ہے۔ ایک منٹ میں تو دوسری طرف چلا گیا ہوں۔ یہ 800 NA-100 چینوٹ، مارجن 800 ووٹ، تو یہ 24,000 ہے یہاں پر اوورسیز کا ووٹ۔ تو آپ خود سمجھ جائیے کہ یہ کون جیتے گا۔ 230 NA-230 بدین، مارجن یہ جی ڈی اے کا، ہاں ادھر تک میں پہنچ گیا تھا۔ اچھا، اب NA-33 ہنگو، مارجن پی ٹی آئی جیت چکی ہے 900 ووٹ سے۔ اب یہ مہنگائی اور یہ بیڈ گورننس کی وجہ سے اگر یہاں پر مثال کے طور پر 8,000 ووٹ بھی کم ہوتا ہے اور صرف 10,000 ووٹ استعمال ہو جائے تو پھر بھی یہ ریٹین کر جائے گی پی ٹی آئی اپنا سیٹ، ٹھیک ہے۔ ابھی اسی طرح NA-89 سرگودا ہے، پی ایم ایل این 823 ووٹ سے یہ سیٹ جیت چکی ہے 823 کے مارجن سے۔ اوورسیز کی تعداد یہاں پر 20,000 ہے۔ آپ خود سوچئے، پھر وہی نتیجہ نکلے گا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو یہ بھی انشاءاللہ پی ٹی آئی کے پاس جائے گا۔ NA-249 کراچی 749 کی مارجن ہے، پی ٹی آئی جیت چکی ہے۔ لیکن اگر یہ اوورسیز ووٹ استعمال نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی یہ سیٹ لوز کر جائے، تو اس لیے یہاں پر اس حلقے میں جو ووٹ ہے اوورسیز کا وہ ہے 20,000۔ اب 20,000 میں سے پھر آپ سوچئے کہ 8,000 استعمال ہوا تو یہ پھر کیا رزلٹ آئے گا، پھر بھی پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا۔ اچھا، دوسرا ہے NA-114 جنگ، مارجن صرف 280 ووٹوں کا ہے، اور یہاں پر یہ پی ٹی آئی نے جیتا یہ سیٹ۔ لیکن اگر پھر بھی لوگ مہنگائی اور بیڈ گورننس کی وجہ سے کہے کہ 20,000، تو یہاں پر اوورسیز کا ووٹ ہے 20,000، یہاں 6,000 ووٹ استعمال ہو جائے پی ٹی آئی کے حق میں تو پھر بھی یہ سیٹ ان کو مل جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اس کا بہت باریک بینی سے حساب لگایا ہے۔ اب اس طرح آئیے آپ لاہور کے حلقے، جہاں سے خواجہ سعد رفیق سے عمران خان جیتے تھے، تو کتنے ووٹوں سے جیتے تھے؟ 633 ووٹ تھے عمران خان کے زیادہ۔ پھر اس کے بعد وہ ہمایون، کیا نام ہے جنرل ہمایون کے بیٹے اختر ہمایون ہے، کیا نام ہے، وہ ہار گئے تھے اس سیٹ سے، یہاں سے دوبارہ جب ضمنی انتخاب ہوا تھا۔ تو اس حلقے میں 25,000 ووٹ ہے اوورسیز کے۔ اب اگر 25 میں 10,000 ووٹ استعمال ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی آ گیا پی ٹی آئی کے پاس۔ اب سانگڑ سے پیپل پارٹی کتنے مارجن سے جیتی ہے؟ صرف 700 ووٹ سے۔ اوورسیز کا ووٹ یہاں ہے 15,000 میں 3,000 ووٹ استعمال ہوا تو پھر بھی یہ پی ٹی آئی کے پاس آ جائے گا یہ سیٹ، یہ نیا اضافہ ہوگا۔ اب NA-140 کا سور ہے، یہاں ووٹوں کا فرق کیا ہے؟ یہاں پر فرق ہے 210 ووٹ کا، جو پی ٹی آئی نے جیتا ہے یہ سیٹ۔
اگر اوورسیز کا ووٹ استعمال ہوا تو یہاں پر ہے 22,000 اوورسیز کے ووٹ ہے. تو آپ خود سوچئے یہ بھی پی ٹی آئی کا سیٹ. اب ڈیرہ غازی خان 109 ہے، یہاں مارجن ہے 270 ووٹ جو پی ٹی آئی جیت چکی ہے، اور اوورسیز کے ووٹ یہاں ہے 18,000 یعنی جو باہر رہنے والے ہیں. تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ پھر بھی انشاءاللہ ریٹین کر جائے گی پی ٹی آئی. اب ان نے 21 مردان، مارجن کتنا ہے 35 ووٹوں کا. حیدر ہوتی یہاں سے جیت چکے ہیں اور عاطف خان ہار گئے ہیں. این پی یہ سیٹ لے چکی ہے صرف 35 ووٹوں کی اضافے سے. اب یہ 35 ووٹوں ہونا تو یہ چاہیے تھا. یہ شخص جو عاطف خان ہے یہ جیت گیا تھا صوبائی اسمبلی کا. اس کا خیال یہ تھا کہ میں تو چیف منسٹر بنوں گا، تو وہ تو چیف منسٹر نہیں بن سکا، اس لیے اس نے یہاں پر زور نہیں لگایا. دوبارہ گنتی اگر ہوتی تو یہ سیٹ بھی پی ٹی آئی کے پاس آ جاتا. 35 ووٹوں کا فرق تھا اور صاف ظاہر تھا کہ 100-150 ووٹ سے یہ عاطف خان جیت جاتا اگر ری کاؤنٹنگ ہوتی. لیکن اس نے نہیں کیا، قصدن نہیں کیا، تاکہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا. اور ادھر عمران خان کو تو نیشنل اسمبلی کی سیٹ چاہیے کیونکہ وہاں 2/3 میجارٹی زیادہ تھے عمران خان کے پی کے میں. تو اس نے سوچ کر یہ گنتی نہیں کی اور اس وجہ سے یہ سیٹ پی ٹی آئی کو نہیں مل سکا. اور یہاں پر اوورسیز کی جو تعداد ہے 40,000 ہے. 40,000 آپ اندازہ کیجئے، اور فرق ہے ووٹوں کا صرف 35. اچھا، این اے 133 لاہور. ابھی جو کل پرسوں الیکشن ہوا ہے، شائستہ ملک پرویز نام ہے اس کا، یا شائستہ پرویز، یہ اس نے لی ہیں 48,000 ووٹ. اور پیپل پارٹی جہاں پر صرف 300-400 ووٹ لیتی ہے تو اس نے اس حلقے سے لیے ہیں 32,000 ووٹ. اب آپ خود سوچئے کہ جو مین کھلاڑی ہے پی ٹی آئی وہ الیکشن میں ہے ہی نہیں. اس کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں، یعنی شوہر کے بھی اور بیوی کے. پہلے شوہر کے مسترد ہوئے، پھر بعد میں بیوی کے مسترد ہوئے. تو یہاں سے مقابلہ ہوا پیپل پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا. لیکن اگر پہلے کا حساب دیکھ لیا جائے تو وہاں پر تو 25,000 ووٹ زیادہ تھی مسلم لیگ نون کے، اور اس دفعہ صرف 10,000 زیادہ ہے، یعنی 32,000 پیپل پارٹی والے لے گئے ہیں. تو 48,000 ووٹ آئے شائستہ پرویز کے حق میں. تو اس کا صاف مطلب یہ کہ جب پی ٹی آئی الیکشن میں نہیں تھی تو یہ الیکشن نہیں تھا. یعنی یہاں پر تو جب بھی الیکشن ہوتا ہے خاص کر لاہور میں تو 200 سے 300 ووٹ 400 ووٹ پیپل پارٹی کو ملتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ جو نیم دلی سے ووٹ ڈالے گئے ہیں کہ اینٹی مسلم لیگ ووٹ، یہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے، یہ پیپل پارٹی کا ووٹ نہیں تھا. اور اگر یہاں پر کنٹیسٹ کیا جاتا پی ٹی آئی شاید یہ سیٹ لے جاتی. لیکن اس حلقے میں جب میں نے دیکھا کہ اوورسیز کی تعداد کتنی ہے تو یہاں پر اوورسیز کی تعداد ہے 26,000. اب اگر 26,000 میں آپ 60% ووٹ بھی استعمال ہو گئے تو یہ سیٹ بھی جو ان کا بہت مضبوط گڑھ ہے یہ بھی پی ٹی آئی کو ملے گا. ان سارے باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سندھ میں خاص کر جو ڈنڈ ڈالا جائے گا انشاءاللہ پی ٹی آئی کی طرف سے بہت بڑا ڈنڈ پڑے گا پیپل پارٹی کو. یہاں سے کم کراچی کو چھوڑ کر، کراچی کا اور مسئلہ ہے، لیکن کراچی میں اگر کم سیٹی بھی لیں گے 10 سے 12 سے 2-3 سیٹ ہار بھی جائیں گے، جو حساب میں نے کیا اس میں تو اضافہ ہوگا، کمی تو نہیں ہوگی. لیکن چلو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 10-12 سیٹیں 14 کے بجائے اس نے لے لیے. اس وقت ان کے پاس 13 سیٹیں ہے پی ٹی آئی کے پاس. فیصل واڈا کی وجہ سے جو سیٹ چلا گیا آپ کو معلوم ہے. یعنی افسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کے فیصلے پی ٹی آئی کے اندر ہوتے ہیں اور کس شخص کے لیے ہوتے ہیں. کیا وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے؟ کیا وہ ہارڈ ورکر ہے؟ اس نے تو ہر جگہ پر بدنامی پی ٹی آئی کے بنائی ہے اور سیٹ بھی چلا گیا اس کی وجہ سے، اور الٹا اس کو سینیٹر بنایا گیا. خیر یہ تو ان کا اپنا کام ہے، جو کچھ وہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں. لیکن جو ڈنڈ ڈالا جائے گا سندھ میں تو وہ کم سے کم 15 سے 16 سیٹوں کا فرق آئے گا اندرونی سندھ میں. آپ خود سوچئے کہ اگر 15 سیٹوں کا فرق بھی آ جائے گا، بہت نیرو مارجن ہے پی ٹی آئی کا اور اس کا پیپلز پارٹی کا اندرونی سندھ کا. کراچی میں تو انشاءاللہ بہت
عجیب طریقے سے یہ سارا ریٹین بھی ہو جائے گا اور اس سے اضافی بھی 2 سیٹ مل جائیں گے، اور اندرونی سندھ سے انشاءاللہ 15 سیٹیں۔ آپ خود سوچئے اگر یہ 17 سیٹیں زائد آ گئی اور یہ اوورسیز کی جو سیٹس ہے کم سے کم 40 سیٹ وہ ہے، تو آپ خود سوچئے کہ یہ تو 45-50 سیٹوں کا فرق پڑے گا، وہ اندرونی سندھ کو لے کر، کراچی کو لے کر، اور یہ جو اوورسیز کا ووٹ استعمال ہوگا ان سب کو جب آپ میں لائیں گے تو یہ 50 سے بھی بڑھ جائیں گے یہ مسئلہ۔ تو سمپل میجارٹی تو کہیں بھی نہیں گئی ہے۔ لیکن ایک بہت ضروری بات جو میں ادھر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس فارن ریزرو جو پڑا ہے وہ کم سے کم $28 بلین ہے۔ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس $28 بلین میں سے 3 سے 4 بلین الیکشن کے جب وقت قریب آئے گا یہ مارکیٹ میں چھوڑا جائے گا، عوام کو ریلیف ملے گا، اور جب عوام کو ریلیف مل جائے گا اور یہ جو لعنتی لفظ مہنگائی، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ دنیا پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کے حالات کتنے پتلے ہو چکے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے۔ بیرونی دنیا کی، میں انٹرنیشنل سیناریو کی بات کر رہا ہوں، تو پاکستان میں تو اس سے آدھی بھی مہنگائی نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عوام کو سچ بتایا نہیں جاتا۔ اگر یہ سچ بتایا گیا تو یہ مہنگائی کا لفظ آپ نکال دیں گے تو پھر اس شخص میں اس کے مقابلے کا کون ہے پاکستان میں، یعنی عمران خان کے مقابلے کا؟ وہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی لوہے اور فولاد سے بنا ہوا ہے، صرف اور صرف وجہ ہے ایمانداری، حب الوطنی، پاکستان کی خدمت کا ایم ہے، وہ اس کا ایک خواب ہے کہ پاکستان آگے جائے۔ یعنی ایک آدمی چور نہیں ہے، بے ایمان نہیں ہے، اور کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی مورثی سیاست نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا۔ یعنی اب یہ تو وہ بات بن چکی ہے کہ جیسے پاکستان بن رہا تھا تو 2 نیشن تھیوری تھی، اور ایک طرف مسلم لیگ تھا، دوسری طرف قائد اعظم تھا، یہاں بھی یہی سب کچھ ہوتا رہا۔ عمران خان سے پہلے پیپل پارٹی، تو پھر نون، پھر پیپل پارٹی، پھر نون، یعنی یہ طریقہ ہمارے پاس چلا ہے موریثیت کا۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک آؤٹ سائڈر آ گیا جس کا نام عمران خان ہے، اس نے بہت بڑا ڈنٹ ڈال دیا، اور اب حکومت میں بھی ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا، EVM مشین کا استعمال بھی ہو گیا، یہ اوورسیز ووٹ بھی استعمال ہو گیا، تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے گا، اور جب تو وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے گا تو پھر یقین کیجئے کہ جو آج اس کے ہاتھ بندھی ہوئے ہیں بالکل جیسے کلبوش ہو چکا ہے وہ، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ پھر وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرے گا، کوئی اتحادی ادھر سے بلیک میلنگ نہیں کرے گا، کوئی اتحادی ادھر سے نہیں کرے گا۔ پھر جو کہتے ہیں کہ ایک پیج پھٹ چکا ہے، ایک پیج جڑ چکا ہے، یہ مسئلے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس نے صرف قانون سازی کرنی، اور سینٹ میں بھی 2/3 میجارٹی ہوگی اگلے الیکشن میں جو ابھی 2 سال بعد ہونے والا ہے۔ اور یہ جو الیکشن ہے قومی اسمبلی میں، اس میں بھی اگر 2/3 نہیں تو سمپل میجارٹی کے ساتھ، تو پھر دیکھ لیجئے اس نظام کو وہ خود گرائے گا۔ یہ نظام ہمارے پاکستان کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے لیے صدارت اسلامی نظام موجود ہے، وہ آئے گا اس ملک میں، اور انشاءاللہ اس شخص کے ہوتے ہوئے آئے گا، اور پھر پاکستان کو کون روک سکے گا؟ پاکستان جتنا آگے جائے گا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے امیر ترین ملک 3 ہیں، آپ یہ سمجھ جائیے کہ 3 ہے، 4، اس میں 4 کی میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ امیر ترین کون سے ہیں؟ 3۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے جس کی سروے ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا نمبر امیر ملکوں کا 3 جو ہے، اس میں پہلا نمبر پاکستان کا، دوسرا آسٹریلیا، تیسرا نیوزی لینڈ۔ اب آپ کہیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منرل اور ریسورس کی وجہ سے پاکستان دنیا کا سب سے امیر ملک ہے۔ اسی طرح افغانستان، وہ ہمارے ساتھ، یعنی پاکستان اور افغانستان کو ہم چلو اس وقت 2 ملک ہی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک ہی ملک ہے۔ افغانستان میں صرف لیتھیم کا جو ذخیرہ موجود ہے وہ اس وقت $7 ٹریلین کا ہے، $7 ٹریلین۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ سب کچھ اس کے لیے یہ جو سی پیک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ یہ استعمال میں آئے گا، اور جب ایسی قیادت آپ کے پاس ہوگی جو عمران خان کی شکل میں موجود ہے، وہ غلطیاں بہت بڑی بڑی ہیں، ٹیم کی سلیکشن اور کسی پہ اعتبار کرنا ہر شخص پر، وہ کمیاں موجود ہے، لیکن صرف میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس شخص کے ذہن کو سمجھیے، اس کے خیالات کو دیکھیے کہ وہ پاکستان سے کیا بنانا چاہتا ہے، اس ملک کو کتنا آگے لے کے جانا چاہتا ہے، دنیا کے لیے ایک نمونہ بنانا چاہتا ہے، اور چیلنج قبول کرنے والا شخص ہے، موریثیت بھی نہیں ہے، سیلف انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ تو آپ خود سوچئے پھر یہ ملک اللہ کی فضل سے کہاں پہنچے گا۔
پھر یہ جو آج ہم سن رہے ہیں کہ بیڈ گورننس اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی خاص کر جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھا جائے، جو حقیقت ہے، یعنی بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہے، میرا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی خار نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یعنی پی ٹی آئی کے لیے کیا یہ وزیر اعلیٰ ہونا تھا؟ تو یہ ہے کمیاں بہت بڑی بڑی ہیں۔ تو تجربہ بھی ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اب ان کو انشاءاللہ پتہ بھی لگ چکا ہوگا کہ اس شخص کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کتنا نقصان پہنچا ہے، اور اندرونی پی ٹی آئی کتنے دشمن ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، وہ اس ویڈیو میں سب بیان نہیں کر سکتا۔ تو اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ والسلام۔